یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی پولیس شیخ رشید صاحب کو نہ لے کر جائے. سر جو کچھ ہو رہا ہے کیا جمہوریت میں یہ سب ہونا چاہیے سر؟ ایک وقت تھا آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو کریں گے پھر وہی کاٹیں گے آگے, وہی بھریں گے آگے, اور پھر اب یہی سب کچھ ہو رہا ہے. سمجھتے ہیں آپ قابل مذمت عمل ہو رہا ہے سر؟ کس بات کا قابل مذمت؟ کیا شیخ رشید نے نہیں جو کہا کچھ آج کہ ہوا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ؟ سن لے, اچھا سن لینا, آپ نے سوال کیے, جواب بھی سننے کی ہمت رکھے. اتکڑی میرے زیور ہے, جیل میرا سسرال ہے, موت میری محبوبہ ہے, تو آج محبوبہ سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ آپ کہ کون مار رہا ہے اس کو, اور اس آدمی کو مار کے ملے گا کیا اس کو؟ ایک شخص جس کی اپنی زبان جو ہے نا, شاید اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی نہیں سن پاتے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں اس نے غلیظ الفاظ استعمال کیے ہے. شیخ رشید کا تو باپ کا نہیں پتا اس کا باپ کا نام کیا ہے. بلاول بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, بلاول آصف علی زرداری کا بیٹا ہے, بلاول شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے. تو اس کے بارے میں آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ درست ہے سر؟ نہیں آتا ہے کیا قانون نہیں میں جو طرح ہوگا جو شخص, میں تو صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ شیخ رشید کی باپ کو کسی کو نہیں پتا. یہ شخص جو پارٹی کا سربراہ ہے, بے نظیر بھٹو اور ویسے آپ کو اپنے لفظ واپس لینے چاہیے, یہ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ. کس بات؟ نہیں, 2% کا آدمی ہے, 2% کا آدمی ہے. یہ تو وہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو ساری زندگی جو ہے نا یہ گیٹ نمبر 4 کے آگے چوکیداری کرتا تھا. ذاتیات پہ نہ جائے نا سر, پھر آپ نے اور ان میں کیا فرق رہا؟ اگر آپ اس بات پر مقدمہ درج کروا رہے ہیں کہ بلاول صاحب کے لیے غلط زبان استعمال کی ہے, تو پھر آپ بھی تو غلط زبان استعمال کر رہے ہیں نا سر. ان کا غلط آپ کا صحیح کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ مرد کا بچہ بہنے آئے نا. میں تو نہیں کہتا ہوں اتکڑی زیور ہے, میں تو نہیں کہتا ہوں محبوبہ ہے. میں بات کروں جو شخص 16 مرتبہ وزیر بنا ہے, کس کی کندھوں پہ چڑھ کے بنا ہے. جو شخص یہ کہتا تھا جلاؤ گراؤ, آپ کو یہ ساری باتیں یار, جو گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کرتا تھا بلاول کے بارے میں, آج کیوں گھبرا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے معافی نہیں مانگو گے, ذرا آتے چڑھ جانا سندھ پولیس کے آگے, تمہیں پتہ چل جائے گا. سوال یہ ہے آپ کو کیا ہمدردی ہے لوگوں کے, کیا آدمی اس آدمی کے بارے میں جس کی پورا جو نا جس کی پورا تعریفی جو نا گندی نالی کے برابر تھا, اس آدمی کے بارے میں. مدوخیل صاحب کوئی نہیں کہتا سر, کوئی نہیں کہتا کہ شیخ رشید صاحب نے جو زبان استعمال کی بلاول صاحب کے لیے وہ درست تھی, وہ واقعتاً غلط تھی سر. لیکن جو آپ کر رہے ہیں سر وہ بھی غلط سر. جو آپ زبان استعمال کریں, ذاتیات پہ بات کریں, وہ بھی غلط ہے سر. جی سر, مجھے اجازت دیجئے نا, میں باقی 2 مہمان بھی بیٹھے, آؤں گی دوبارہ آپ کی طرف, آپ کی ٹرن پہ آؤں گی سر. جو غلطی ہے تو اس کو بھگتے, جو بھگتے سر, لیکن ان کا غلط آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا سر, آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا. ان کی غلط زبان آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتی کہ پھر آپ بھی ان کے لیے غلط زبان استعمال کریں. مندوخیل صاحب آتی ہوں سر, آتی ہوں آپ کی طرف. شخص کو جو شخص زبان استعمال کرتا اس کو اس کی حساب سے ہونا چاہیے. میں تو صرف انہی کی زبان میں بات کروں کہ جو شخص میرے چیئرمین کے بارے میں, بی بی شہید کے بارے میں, بھٹو صاحب کے بارے میں جو زبان یہ اور ان کا چیئرمین کہتا تھا, میں کہتا ہوں آج صبر کرے, آج کیوں گھبرا رہا ہے؟ سر مجھے اجازت دیجئے, باقی 2 مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے نا, وہ کل جاوید صاحب کو دیکھ رہی تھی, میں اٹھ کے چلے گئے تھے جب زیادہ بحث بڑھ جاتی ہے تو. السلام علیکم علی گور بلوچ صاحب. سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کا, مجھے بہت اچھے طریقے سے عفنان اللہ صاحب کے والد کے وہ جملے یاد ہیں کہ آج ہم رو رہے ہیں, کل ان کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں حکومت آپ کی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرن, سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے, چونکہ قادر بھائی بیٹھے ہیں پروگرام میں, تو ان کے والد صاحب کچھ دن پہلے وفات پا گئے ہیں, میں ان سے تعزیت کرتا ہوں. ہم اسلام آباد میں اکٹھے نہیں ہوئے, تو ان کے لیے دعا گویں, اللہ تعالیٰ میرے علم میں نہیں تھا, میری طرف سے بھی تعزیت قبول کریں. جی. دوسری یہ گزارش ہے میری کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیں مکافات عمل ہے, ہرگز ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے, ہرگز ہم جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جھوٹے مقدمات پر یقین نہیں رکھتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ اگر فواد چودھری صاحب کا دیکھیں تو وہ 2 سے 3 دن میرے خیال ہے انہوں نے پولیس حراست میں گزارے ہیں, اور ان کی درخواست کے مدعی ہم نہیں تھے, ہم کمپلیننٹ نہیں تھے. ان کے کمپلیننٹ جو تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا. جو کچھ 4 سال سے پہلے یہ گیم شروع ہو گئی تھی, جب یہ عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا, جو ظلم
مسلم لیگ نون پر، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر، مسلم لیگ نون کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان پر، ان کے کارکنوں پر اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر، اور جو بھی سیاسی مخالفین تھے عمران احمد نیازی کے، ان کو جس بے دردی کے ساتھ دیواروں میں چنوایا گیا، ان کے اوپر جو جو ظلم کروائے گئے، کس کس بات کا ذکر کروں؟ کیا میں آپ کو صرف ایک چلے واقعہ یاد کروا دیتا ہوں۔ جس دن مریم نواز صاحبہ کو دوسری بار گرفتار کیا گیا تو وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے جیل میں گئی ہوئی تھی، ان کی چھوٹی بیٹی ان کے پاس تھی۔ جب ان کو جیل کے اندر سے ایک ملاقاتی کے طور پر گئی ہیں، صرف ان کی بیٹی کو اور ایک باپ کو جو ہے ٹارچر کرنے کے لیے، ذہنی اذیت دینے کے لیے جو ہے مریم نواز صاحبہ کو ان کی چھوٹی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ اور ظاہر ہے بچے تو سب کے سنجے ہوتے ہیں، تو وہ بچی رو پڑی کہ میری والدہ کو کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ افسوسناک عمل تھا، ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے، علی گور صاحب مجھے دو چیزیں، میں شیخ صاحب کی طرف آ جاتا ہوں نا، کی گرفتاری پر اطہر کا میں کمنٹ شامل کر لوں، پھر میں واپس آتی ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اطہر نہیں، میری گزارش، میری چھوٹی سی گزارش سنیں، میری چھوٹی سی گزارش سنیں۔ جی میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو شیخ رشید صاحب کا یہ موقف ہے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے تو فوری طور کے اوپر ان کا میڈیکل کروانا چاہیے، اور ان کے جو بھی تحفظات ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے پیش کیے ہوں گے، اس کا جو بھی لیگل پروسیجر دے، اور اگر کوئی تشدد ہوا ہے تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں آپ کو جو ہے ایک مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کا موقف ہے، یہ حکومت کے موقف کے طور پر لے رہی ہوں میں آپ کی بات کو کہ میڈیکل کروا لیں، اور اگر کچھ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کارروائی کی جائے گی۔ اطہر کمنٹ کیجئے۔ اور اگر شیخ رشید صاحب صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جس طرح سے اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے آئے ہیں، اگر وہ پھر وہ مطلب ہے کہ وہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی دیکھیں، جس طرح obviously شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کا ذکر ہو رہا ہے، شیخ رشید صاحب کی زبان پہ اعتراض ہو رہا ہے، اور اس پہ یقیناً اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پہ بھی تنقید کریں، تہذیب کے دائرے میں کرنی چاہیے، لیکن اگر زبان کے اوپر آپ نے مقدمے کرنے، تو سب سے پہلا مقدمہ اگر کسی پہ بنتا ہے وہ تو بلاول پہ بنتا ہے۔ انہوں نے محترم نواز شریف صاحب کو کیا کہا تھا؟ مودی کا یار۔ اس کے علاوہ قادر پٹیل صاحب کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں قومی اسمبلی میں، اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دیگر جماعتوں کے۔ طلال چودھری صاحب نے جو لاہور کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں بلاول صاحب کے حوالے سے جو کہا تھا وہ میں یہاں پہ ذکر بھی نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو پوری وائرل ہوئی بھی تھی۔ تو یہ کہنا کہ جناب زبان کی وجہ سے نہیں، یہ بیسیکلی آپ سیاسی انتقام کا نشانہ ان کو بنا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہتھ کڑیاں لگا کے پیش کیا جا رہا ہے، ان میں سے کسی بھی لیڈر کو ایسے کوئی دھکے پڑے تھے؟ اور حالیہ عرصے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ کوئی مبینہ کرپشن کے کیسز میں نہیں ہوئی، یہ بولنے پہ ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے، فواد چودھری 3-4 دن اور اطہر آپ کی زبان والی بات پہ مجھے یاد آیا کہ ایک کمیٹی بنی تھی پچھلے دنوں جس کے شیخ رشید صاحب ممبر تھے، اور جو زبان کا غلط استعمال تھا اس کی روک تھام کے لیے شیخ رشید صاحب اسی کمیٹی کے ممبر تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں۔ اطہر ویسے خان صاحب جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، تو سر لیڈر تو وہی ہوتا ہے، اور لیڈر کا ثبوت یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جو کام جس کا اعلان کریں وہ پہلے خود کریں، تو کیا خان صاحب پہلے جیل جائیں گے؟ دیکھیں، چھوٹا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ اگر مبینہ تشدد کا الزام لگ رہے ہیں، اعظم سواتی ہو جائے، اعظم سواتی آ کے اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے 4 دن آپ نے جیل میں بند کر دیا، اس کو تو آپ سندھ میں، کوئٹہ میں کدھر پھراتے رہے۔ اس کے جو فیملی کی جو مبینہ ویڈیو بنائی گئی اور ان کو بھیجی گئی ان کی جوان بیٹی کو، وہ جو الزام ہے، کیا اس کے اوپر کوئی بھی شخص روئے گا نہیں تو ہنسے گا؟ یہ ویسے رونے کا مقام ہے کہ جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل جج نے اپنے فیصلے میں لکھا، غلام مرتضیٰ ورک صاحب نے عمران ریاض کے کیس میں کل اپنے فیصلے میں لکھا کہ کس طرح اس حکومت کے اداروں کا کردار ہے، کہ لاہور ہائی کورٹ تک کہتا رہا کہ آپ انفارمیشن دیں اگر اس کے اوپر کوئی کیس ہے، تو انہوں نے انفارمیشن نہیں دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا فہد کو ہائی کورٹ لے کے آؤ، اور آپ گاڑی میں ڈال کے اس کو اسلام آباد لے کے آگے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس چیز پہ کوئی بھی نہیں رو رہا۔ جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں وہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور وہ قطر بھی کسی جمہوری حکومت کے لیے درست نہیں ہے، کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے وہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے جو الزامات لگ رہے ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک شہباز شریف کے بارے میں بتا دے، شیخ رشید کے بارے میں بتا دے۔
वो क्यों रो रहे थे? सर मेरे सवाल का जवाब देने देना, मेरे सवाल का जवाब देने दे। खान साहब जाएंगे पहले। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि जेल भरो तहरीक, देखें ये एक सियासी तरीकाकार हो सकता है, माजी में भी पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में इस तरह की तहरीकें चलती रही हैं। इसका क्या बुनियादी मकसद तो ये है ना कि आप पैगाम ये दे रहे हैं कि आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी उस नहज पे पहुंच गई है, ये 13-14 जमातों की जो जमहूरियत है, कि आप बाहर रहें या जेल में रहें एक ही बात है। तो आप ये पैगाम दे रहे हैं कि जी हम जेल चले जाएंगे। अब इसमें जेल कौन कौन जाएगा, किसने पहले जाना है, ये तो उनकी जमात का फैसला है। लेकिन उन्होंने ऐलान किया तो हमें मैं आपका एनालिसिस चाह रही हूँ। खान, आपको लगता है खान साहब जाएंगे जेल पहले, सबसे पहले खान साहब? देखिए, आई डोंट नो कि वो सबसे पहले जाएंगे या नहीं, लेकिन इस हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि सबसे पहले से भी पहले खान साहब को जेल में डाला जाए, तो कोशिश तो होगी। सही।